دلی کے پھیری والوں کی آوازیں۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ دوستو، آج میں آپ کو دلی کے پھیری والوں کی آوازوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ ابھی کچھ سالوں پہلے تک دلی میں ایسے پھیری والوں کی کمی نہ تھی جو اپنی سریلی آوازوں میں اپنا سامان بیچا کرتے تھے۔ صبح ہوتے ہی فضا میں آواز گونجتی، چنے گرم گرم چنے، پرمل مرمرے، نہ کنکر نہ ٹھڈی، جو نہ کھائے پھسڈی۔ ایک کے بعد فوراً دوسرا چنے والا آواز لگاتا، گرم چنے بھائی گرم چنے، میرے چنے جو کھائے نزلہ کھانسی دور بھگائے، روتوں کو خوب ہنسائے، گرم چنے بھائی گرم چنے۔ پیچھے پیچھے دولت کی چاٹ والے آتے، نمش یعنی دودھ کی جھاگ پر پستے کی ہوائیاں اور کھانڈ چھڑک کر فروخت کرتے اور اسے دولت کی چاٹ کہتے۔ اس کے بیچنے والے بھی خوب تک بندی کرتے۔ چاٹ ہے دولت کی، دلی کے دل والوں کی، غریب کھائے امیر ہو جائے، امیر کھائے رئیس بن جائے، چاٹ دولت کی چاٹ۔ ایک بڑے تھال میں چوٹی دار نمش بھری ہوئی ہوتی، تھال ہی کے ایک حصے میں چھوٹے چھوٹے آب خورے اور سکوریاں۔ سر پر اٹھائے دولت کی چاٹ والے دلی کی گلی کوچوں میں صبح سویرے آتے۔ انہی آوازوں کے درمیان فقیروں کی صدائیں بھی آنے لگتیں، کر بھلا ہو بھلا، جو دے اس کا بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا، انت بھلے کا بھلا۔ سیاہ کپڑوں میں ملبوس ملنگ بابا کا معمول تھا، دائیں ہاتھ میں لوہے کے کڑے پڑے ہوئے جنہیں ایک چھوٹے سے ڈنڈے سے بجاتے۔ دن چڑھے سبزی اور پھل والے آتے اور تانے لگاتے، سرولی آ گئی ہے مہرولی کی، رس کے گھڑے ہیں یہ چوسنے والے، قطب والوں کی کھرنیاں لو، جھرنے والی کھرنیاں لو، پیڑے الہ آباد کے بیجوں سے میٹھے، پیڑے الہ آباد کے باغوں کی مٹھائیاں ہیں بیر۔ چھوٹے سرخ بیروں کے لیے صدا الگ ہوتی، جھاڑی بوٹی کے ہیں بیر، کانٹا چبھ گیا بکھر گئے بیر، گھونگھٹ والوں نے توڑے ہیں بیر۔ تربوز کے لیے یہ آوازیں بڑھتے قدم روک لیتی، لال کا ڈلا لال کا ڈلا، لالوں میں آ جا، چھلکوں سمیت لال، باڑی کے رنگ لال، قند کے ڈلے ہیں رنگت کے گھڑے ہیں۔ گرمی کے موسم میں جہاں دلی میں آموں کی بہار ہوتی، وہی جامنے اور شہتوت بھی اپنا جلوہ دکھاتے اور ان کے بیچنے والے لہک لہک کر گراہکوں کو رجاتے۔ ریشم کے جال میں بلایا، قند کا بنا ہے جلیبہ کھا لو، اودا بنا ہے جلیبہ کھا لو۔ جامنے والا پکارتا، کالے بھورالے نون کی نمکی لو، نون کے بتاشے ساون بھادوں کی نمکی لو۔ خربوزے بیچنے والے کی الگ شان تھی، اس کی تک بندی کی شان بھی نرالی تھی۔ ننھے کے ابا چکو لانا، چکھ کے لینا سچی کہنا، پھیکے یا میٹھے۔ ککڑی اور کھیرا بیچنے والا کیوں پیچھے رہتا؟ لیلا کی انگلیاں ہیں مجنوں کی پسلیاں ہیں، لے لو جو تریاں ہیں، آنے کی دو ککڑیاں ہیں، میٹھی باڑی کی ککڑیاں۔ ابھی ککڑی والے کی آواز فضا میں گونجی رہی تھی کہ کھیرے والا گلی میں داخل ہوا۔ کھیرے کی لو بہار، کھیرے کی عجب ہے بہار، جو بالم کھیرا کھائے خود بلما ہو جائے۔ اس آواز کے ساتھ دوسری آواز بھی شامل ہو گئی، ڈال ڈال کا گھلا، پیبندی ہے شربتی ہے شربتی، یاڑو بیچنے والے کی صدا تھی۔ دلی کے گلی کوچوں میں صبح سے شام تک یہ آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ سورج ڈھلا اور پھول والوں کی صداؤں سے گلی کوچے مہکنے لگتے۔ یہ کٹورے ہیں گجراتی موتیا کے، پھول لو جی چمیلی کے، موتیا لو میاں کٹورے موتیا کے، کنٹھے البیلی کے، پھولن ہار لو گلے کا ہار بن جاؤ گے۔ اسی طرح پرانی دلی کے بڑے بڑے بازاروں میں گلی کوچوں میں جل زیرہ والا بھی گا گا کر جل زیرہ بیچتے۔ کٹہرے والے 3 پہیوں کے ہاتھ ٹھیلے پر ایک مٹکا جس پر پانی میں تر سرخ کپڑا لپٹا ہوا اور اس پر پودینے کی گڈیاں سلیقے سے رکھی ہوئی ہوتیں۔ جل زیرے کی بہار ہمارا
جل آلہ رنگیلا پانی والا، پیتے ہی آ جائے ڈکار، پیتے جانا سرکار، یہ جل زیرہ ہے ہاضمے والا، جل زیرے کی آ گئی بہار، جل زیرے میں موٹ کالا نمک کالا زیرہ سیاہ مرچ اور بڑا ڈالے، جل زیرہ مٹکے سے مٹی کے چھوٹے بڑے گلاس نما آپ خوروں میں نکالتے اور پھر لیموں کا رس نچوڑ کر پلاتے۔ گرمی کے موسم میں جب طبیعت بوجھل ہوتی، کھانا ہضم نہیں ہوتا، تو ہاضمے کے لیے جل زیرہ پیا جاتا۔ دلی میں پھیری والے ہی آوازیں نہیں لگاتے تھے، بعض دکاندار بھی شوقی اور شرارت بھری آوازوں سے متوجہ کرتے اپنے گراہکوں کو۔ ٹوپی اور جوتے والوں کی دکانوں سے یہ صدائیں بلند ہوتیں: سر کی عزت 4 آنے کو، بڑی چھوٹی 4 آنے کو، عزت داروں کے سودے، سر والوں کے سودے 4 آنے کو، 4 آنے کو۔ جوتے والے لکڑی کے تختے پر جوتے کو پیٹ رہا ہے اور بلند آواز سے کہہ رہا ہے: ٹوٹے نہ پھوٹے جان لے کے چھوٹے۔ سبزی فروشوں کے ساتھ ساتھ جاڑے میں ریوڑی اور گزک والے بھی آوازیں لگاتے: کیوڑے میں بسی گلابی ریوڑیاں، گلابی ریوڑیاں، میری ریوڑیاں ہیں تر، بابو لیتے جانا گھر، کھانا 4 یار مل کر، میری ریوڑیاں ہیں تر۔ گجک خستہ گجک، داڑھ نہیں دانت نہیں، ہونٹوں سے کھا لو جناب اعلیٰ، گجک خستہ گجک، پل پل کھاؤ گڑ اور تل والی گزک۔ گزک کے بیچنے والے اسے گجک ہی کہتے تھے۔ جو اسکول اور مدرسے جاتے ہوئے بچوں کو دیکھتے تو ان کی آواز بدل جاتی: دلی شہر بڑا گلدستہ، جس میں بنی ریوڑی خستہ، پیسے والے کو ہے سستا، لڑکا مار بغل میں بستا، لیا اسکول کا سیدھا رستہ، لیا اسکول کا سیدھا رستہ، اگر کھاوے ریوڑی سستی، کھا کے جائے مدرسہ ہنستا۔ یہی ریوڑی گزک والے گرمی میں چنے کی تلی ہوئی دال، بیسن کی نمکین سیو، میٹھے گڑ کے سیو بیچتے۔ اس سے پہلے آپ کے منہ میں پانی آئے، یہ آواز بھی سن لیجیے: چٹپٹی دال، مسالے کی گڑ کی سیو، بابو شاہی بنے ہیں بہادر شاہی، کھائے گا دل والا، کھائے گی دل والی، چنے کی دال مسالے والی۔ ان آوازوں کے ساتھ دلی والے ہر روز یہ آوازیں بھی سنتے: چارپائی بنوا لو، سل بٹا رہا لو، کان ناک چھدوا لو، کان صاف کرا لو، مٹی کے ڈھیلے لو۔ جب سے ڈبل بیڈ اور فولڈنگ بیڈ عام ہوئے، لوگ چارپائیوں پر بیٹھنا اور سونا بھول گئے۔ اسی طرح مکسی گرائنڈر نے سل بٹے کا کام تمام کیا، اس لیے اب یہ آوازیں کبھی کبھی ہی سننے میں آتی ہیں۔ اب یہ آوازیں دلی کے گلی کوچوں کے رہنے والوں کو جگاتی ہیں۔ کباڑی، ردی اخبار والا، ایک کے بعد ایک سخت کریہ آواز، ایک جاتا نہیں دوسرا آ جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب دلی وہ نہیں جو اوراق مصور تھی، بلکہ کباڑ خانہ ہے۔ جامع مسجد سے لال کنواں اور لال کنواں سے چاندنی چوک، کھاری باولی، مٹیا محل، چتلی قبر سے دلی گیٹ تک جو آوازیں آپ سنیں گے، کھول کر رہ جائیں گے کہ اے بڑھاتا کیوں نہیں، کھڑا کیوں ہے، کیا تیری میاں مر گئی؟ پھر تنگ گلیوں میں تیزی سے دوڑتی چیختی موٹر سائیکلیں، اگلا اور پچھلا پہیہ مارتی رکشائیں، ماں بہن کی گالیاں، اور اپنے آس پاس سے بے خبر موبائل پر زور زور سے باتیں کرتے مرد عورت، لڑکے و لڑکیاں۔ دلی بدل گئی ہے، بدل رہی ہے، اور کیوں نہ بدلے، کیونکہ قدرت کا یہی قانون ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ تمام حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ضرور نوازیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔